اب ذرا آ جاتے ہیں اپنی اس سٹوری کی طرف جو میں نے ذکر کیا شادی کا. آپ یہ دیکھیں کیسی شادی ہے کہ شادی کے جو کارڈ ہیں وہ جو 24 کیرٹ گولڈ ہے نا، سونے کے جو اوراق ہیں، اس میں سویٹس کو ریپ کر کے تو لوگوں کے گھروں میں وہ مٹھائیاں بھجوائی گئی ہیں. اب آپ مجھے بتائیے، سونے 24 کیرٹ گولڈ کے اوراق، جیسے ہم لوگ تو چاندی کے ورق کی اگر کسی مٹھائی پہ لگے ہوں تو بڑا شوق کھاتے ہیں کہ چاندی کھا رہے ہیں، تو سونا اس کے اوراق میں سویٹس جو ہیں، مٹھائیاں جو ہیں لوگوں کے گھروں میں بانٹی گئی ہیں. آپ کو پتہ ہے اس شادی کا صرف جو ڈیکوریشن کا بل تھا، ڈیکوریشن کا بل 16 کروڑ روپے. آپ اندازہ لگا لیں. 2 ارب روپیہ ٹوٹل اس میں، اور بڑے بڑے شخصیات کو بلایا گیا. اس میں راحت فتح علی خان کو بلایا گیا، اس میں عاطف اسلم کو بلایا گیا، اس میں ابرار الحق صاحب بھی آئے ہوئے تھے، اور بھی ایک پوری لسٹ ہے ان فنکاروں کی، آرٹسٹوں کی جن کو بلایا گیا. 20 لاکھ روپے تو دیے راحت فتح علی خان صاحب کو ریپورٹڈلی. اسی طرح عاطف اسلم صاحب کو بھی کچھ 15 لاکھ روپے دیے گئے ہیں، کسی کو 10 لاکھ روپے، کسی کو 5 لاکھ روپے. اور 27 جو تھے وہ 27 ڈشز تھی صرف ولیمے میں آپ کو بتاؤں. نام لیں آپ کسی کا، سب کچھ وہاں پہ تیار ہو رہا تھا. فش گرل ہو رہی تھی، پران تھے، دیسی مرغ کا پلاؤ تھا، مٹن تھا، اس کے علاوہ کورین چکن، جاپنیز چکن، چائنیز رائس، اس کے علاوہ کوئی آپ نام لیں کسی چیز کا، ہر طرح کا سیلڈ، ہر طرح کا سوپ وہاں پر، اور جو کچھ بھی تھا وہ سب کچھ جو تھا وہ بالکل وہیں پہ تیار ہو رہا تھا. اور دیکھیں جو اب میں مولانا طارق جمیل صاحب، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ وہ چراغ جو ہمیں روشنی دکھاتے تھے، نہ جانے وہ کن تاریکیوں میں کھو گئے. رپورٹڈلی 10 لاکھ روپے مولانا طارق جمیل صاحب کو بھی دیے گئے. سوال یہ ہے کہ سادگی کا درس، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس پر عمل کرنے کا درس، اور میرے نبی نے اپنی دختر کی جو شادی کی اس میں کیا جہیز دیا تھا، کیا اس میں انہوں نے کوئی خرچہ کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں کیا تھا. 2 ارب روپے آپ نے شادی پر خرچ کر دیے، اور اس پہ کھانوں پر اور پتہ نہیں کس کس چیز پر لٹا دیا. بارات گجرانوالا گئی، اور جو ولیمہ تھا وہ لاہور میں ہوا. ایف بی آر نے نوٹس دیا. میں ایف بی آر کے انتہائی معتبر اور سینئر لوگوں سے آج میری ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا جی نوٹس دیا ہم نے، اور بالکل ایک ایک چیز کا حساب لیں گے اور پیسے ان سے وصول کریں گے. لیکن مجھے یہ بات بتائیں، بجائے اس کے کہ جا کے مولانا طارق جمیل ان لوگوں کو یہ کہتے کہ یار اگر آپ نے اتنا خرچہ کرنا ہے اور اس طرح سے آپ نے دولت کی نمائش کرنی ہے، اور غریبوں کا آپ نے دل دکھانا ہے، اور لوگوں میں ایک سینس آف ڈیپریویشن آپ نے کریٹ کرنی ہے، تو میں آپ کی شادی میں نہیں آؤں گا. لیکن وہ بھی چلے گئے وہاں پہ مولانا طارق جمیل، اور وہاں پر رپورٹڈلی انہوں نے 10 لاکھ روپے لیے. مجھے باقی تو ٹھیک ہے، عاطف اسلم ہیں یا راحت فتح علی خان ہیں یا اور بہت سارے لوگ ہیں، یہ ویڈیوز میں آپ دیکھ سکتے ہیں کھانے کس طرح کے ہیں، ڈیزرٹس کس طرح کے ہیں، پورے مینار لگے ہوئے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ یہ فرض بنتا تھا مولانا طارق جمیل کا یہ کہنے کا کہ یہ مت کریں ایسا، اگر آپ ایسا کریں گے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی خوشنودی آپ کو نہیں ملے گی، اور یہ پیسے آپ ڈونیٹ کر دیں غریب لوگوں کو. بھائی میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن ساتھ میں اتنی توفیق دے کہ سب کچھ اپنے اوپر لٹانے کی بجائے اگر اس معاشرے میں سسکتے بلکتے ہوئے ان غریبوں کو دے دے. کتنی میری مائیں اس انتظار میں بیٹھی ہیں کہ ان کی بیٹیوں کے پاس 2 کوڑی کا جہیز نہیں، کچھ 2 لاکھ کا جہیز نہیں ہے کہ وہ ان کی شادیاں کر سکیں. بوڑھی ہو گئی اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی. غریب آدمی کس طرح سے روزانہ مرتا ہے، روزانہ جیتا ہے ایک روٹی کے کھانے کے لیے. اقوام متحدہ کہتا ہے کہ پاکستان میں بچوں کی گروتھ سٹنٹڈ ہے. 47% بچے وہ پیدا ہو رہے ہیں جن کے پاس غذائی قلت ہے، جس کی وجہ سے ان کی گروتھ نہیں ہو سکتی. پاکستانی اب 3 ٹائم کا کھانا نہیں کھاتے. اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے 2 ٹائم کا کھانا کھاتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہیں. اور ایک بات آپ یاد رکھیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ہاں غربت کیوں ہے. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں